اس وقت روحانی معالجین جو کام کر رہے ہیں، علاج معالجہ کر رہے ہیں، انہیں ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ فلاں جگہ اتنا رش لگا ہوا ہے، فلاں جگہ ایسے ہے۔ اگر ہم روحانی معالجین کو جانچیں تو ہمیں وہ 3 حصوں میں نظر آتے ہیں، 3 طرح کے معالجین ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس رش بہت زیادہ ہے، لیکن نہ ان کے پاس فن ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، اور نہ کوئی وہ روحانیت کو جانتے ہیں۔ رش لگنے کی وجہ دیکھیے، اس ٹھیک ہونا، مریض کا آ جانا اور شفا پا جانا، اس کے معالج ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ رش بھی ہے لیکن وہ بندہ جانتا بھی نہیں۔ دیکھیے اس کی وجہ، اگر کسی کے ہاں فیض مل رہا ہے، اگر وہ بندہ صاحب فن بھی نہیں ہے، صاحب علم بھی نہیں ہے، تو اس کامیابی کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ بندہ جو سوچ لے کر جاتا ہے، اللہ نے ہمارے ذہن میں، ہمارے لاشعور میں وہ قوت رکھی ہے، جتنی عقیدت کے ساتھ آپ، جتنی محبت کے ساتھ کسی کے پاس جائیں گے، اس کے پاس فن ہو یا نہ ہو، اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن وہ اپنی بلیو پر جو وہ بھروسہ کر کر جا رہا ہے، اس بھروسے کی وجہ سے اس کو شفا مل جاتی ہے اور اسے کوئی فیض مل جاتا ہے یا اسے کوئی فائدہ مل جاتا ہے۔ تو پہلے جو معالجین کے اندر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، معالجین میں، روحانی معالجین میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو علاج نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، جو فن بھی نہیں جانتے، لیکن لوگوں کو فائدہ مل جاتا ہے۔ تو فائدہ کس طرح؟ اس سسٹم کے تحت ملتا ہے جو اللہ نے بلیو پر رکھا ہے ہمارے لاشعور کے اندر، جو محبت کی وجہ سے سوچتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بتوں کے سامنے جاتے ہیں، پتھروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، انہیں بھی فائدہ ملتا ہے۔ یہ کس طرح فائدہ ملتا ہے؟ ان کا بلیو سسٹم ہے، جو ان کا بھروسہ ہے، اس بھروسے کی وجہ سے انہیں فائدہ مل جاتا ہے۔ تو نمبر 1 معالجین وہ ہیں جو جانتے کچھ نہیں، فن بھی نہیں ان کے پاس، علم بھی نہیں، لیکن لوگ بڑی تعداد میں ان کے پاس آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا علم تو نہیں، بہت سارا فن بھی نہیں، بہت سارا نالج بھی نہیں، وہ کوئی ایک چیز کا جو ہے علاج جانتے ہیں۔ مثلا کوئی داڑھ کا درد کا دم کرتا ہے، کوئی جوڑوں کے درد کا دم کرتا ہے، کوئی درد سر کا دم کرتا ہے، کوئی جو ہے معدے کا دم کرتا ہے، کوئی ناف کا دم کرتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ مختلف، کسی کے پاس ایک عمل ہے، کسی کے پاس 2 عمل ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، تو وہ اس پر دم کرنے، کوئی پتھری کا دم کر رہا ہے، کوئی سر کے درد کا دم کر رہا ہے، کوئی داڑھ کے درد کا دم کر رہا ہے۔ ان کے پاس کچھ نہ کچھ، یہ ان سے قدرے بہتر ہیں، وہ تو بالکل چٹے تھے، انہیں کچھ نہیں آتا۔ دوسرے آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، یعنی کم سے کم ایک کام کر رہے ہیں، داڑھ کا درد کا دم کر رہے ہیں یا سر کے درد کا کر رہے ہیں، کچھ سیکھ کر تو کر رہے ہیں، کوئی ایک چیز تو ان کے پاس ہے، یہ ان سے ذرا بہتر ہیں۔ تو دوسرے یہ لوگ ہو گئے۔ تیسرے لوگ وہ ہیں جو کہ ایک باقاعدہ پیتھی کی طرح، جس طرح ہومیوپیتھی ایک باقاعدہ فن ہے اور علم ہے، جس طریقے سے جو ہومیوپیتھک ایک علم اور فن ہے، طب یونانی ایک علم اور فن ہے، آیورویدک علم اور ایک فن ہے، اور اسی طرح ایلوپیتھک ڈاکٹری طریقہ علاج ایک علم ہے اور ایک فن ہے، یہ ایک باقاعدہ پیتھیاں ہیں۔ بعض لوگ جو روحانیت کے اندر اس طرح باقاعدہ، جس طرح پیتھی اصولوں کے مطابق علاج کرنا جانتے ہیں، ان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ ان کا علاج معالجے کا طریقہ یہ علمی طور بھی جانتے ہیں، یہ فنی طور پر بھی جانتے ہیں۔ مثلا ان کے پاس ایک شخص آیا دم کروانے کے لیے، اس کے سر میں درد تھا، جو ان کے پاس نسخہ تھا اس سے دم کر دیا، اگر فائدہ نہیں ہوا تو اس کے پاس آپشن موجود ہے، اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے۔ جس طرح ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے، اس نے جوارش معدے کے لیے، طبیب نے جوارش کمونی دی، نہیں فائدہ ہوا، وہ جوارش بسباسا دے دے گا، اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کوئی معدے کا شربت بنا کر دے دے گا، اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ وہ معدے کے لیے جوارش جالینوس دے دے گا، کوئی نہ کوئی اس کے پاس آپشن ہوں گے۔ وہ رطوبت کو، یبوست کو، خشکی کو، تری کو، سردی کو دیکھے گا اور اس کے مطابق اس کا علاج کر دے گا۔ ہومیوپیتھک والے بندے کے پاس کوئی آئے گا، وہ چونکہ فن جانتا ہے، وہ ایک مزاج کے مطابق دوا نکالے گا، لگ گئی ٹھیک، نہیں تو پھر وہ مطالعہ کرے گا سرینو اور پھر دیکھے گا اور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا کسی بھی مرض کا۔
اسی طریقے سے ایلوپیتھ کے پاس کوئی گردے کے درد کے لیے آتا ہے، وہ ایک ٹیسٹ کروائے گا، 2 ٹیسٹ کروائے گا، وہ اس کا علاج کرے گا، دوا لکھے گا، کسی اور کے پاس ریفر کرے گا۔ یہ جتنی پیتھیاں ہیں اس کے اندر ایک پورا کا پورا نظام موجود ہے اور طریقہ علاج موجود ہے۔ بالکل اسی طریقے سے روحانیت کے اندر بھی باقاعدہ یہ فن ہے، باقاعدہ طریقہ علاج ہے، لیکن چونکہ اس کی تعلیم بالکل اس طرح نہیں دی جاتی ہمیں جس طرح کہ ایک طب یونانی کا اپنے کالجوں میں جا کر سیکھتا ہے اور اسے پاس ایک نالج ہوتی ہے، ایک سسٹم ملتا ہے اسے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہومیوپیتھک والے ہیں وہ کالج میں جاتے ہیں، باقاعدہ ایک فن سیکھتے ہیں، علم بھی سیکھتے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت اپنے پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیورویدک والے ہیں، ان کے پاس پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت علاج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایلوپیتھ لوگ ہیں، ان کے پاس بھی پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت علاج کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے روحانی معالج کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، اپنی طرح کسی استاد کے پاس وقت لگا کر اور اپنا وقت دے کر اور استاد کی خدمت کر کر کوئی اگر پورا فن سیکھ لیتا ہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو 3 طرح کے لوگ ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں، تو علاج کروانے سے پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری کے بندے سے علاج کروا رہے ہیں۔ پہلا کون ہے؟ جو کچھ نہیں جانتا، رش تو لگایا ہوا ہے۔ رش لگانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کام فری میں کرتے جائیں، لوگوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ خالی کاغذ ان کو ایسے پینسل سے مال کر دیتے ہیں، رش لگ جائے گا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اگر سانپ بھی، سندھی میں وہ جملہ کہتے ہیں ناگ، سانپ بھی فری میں مل رہا ہو تو اس کے لیے لین لگ جاتی ہے لینے والوں کے لیے۔ تو پہلے تو وہ لوگ ہیں رش تو لگا ہوا ہے لیکن نہ علم جانتے ہیں نہ فن جانتے ہیں۔ اگر کوئی مریض ٹھیک ہو رہا ہے تو اپنے بلیو سسٹم پر ٹھیک ہو رہا ہے۔ دوسرا شخص کون سا ہے؟ جو کسی ایک چیز کا علاج جانتا ہے۔ تیسرے بہت کم لوگ ہیں جو چند انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، جو ایک سسٹم کے تحت علاج کر سکتے ہیں، ایسے لوگ کم ہیں۔ لیکن میں جو ہمارے نوجوان معالجین ہیں، میں ان سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں، آپ پورے سسٹم کے تحت روحانیت کو سیکھیں اور اس سسٹم کے تحت لوگوں کو علاج کریں۔ دیکھیے کوئی بھی بندہ ہمارے پاس اگر اپنی باڈی پیش کر رہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اپنی دنیا کی قیمتی چیز ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے وہ اتنی قیمتی چیز ہمیں بھروسہ کر کر ہمارے حوالے کر رہا ہے تو ہم بھی کچھ پڑھ لکھ کر کوئی سیکھ کر اس کا علاج کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ۔